اچھا جی، ہمارے بچپن میں والدین کے پاس 2 شکایتیں ایسی ہوتی تھی جو منہ زبانی کی جاتی تھی جی یہ ہمارا بچہ پڑھتا نہیں ہے، یہ بات نہیں سنتا. دوسری شکایت یہ ہوتی تھی یہ بات نہیں سنتا. باقی کوئی بھی شکایت ہوتی تھی تو اس کا علاج تو ان کے ہاتھوں میں ہی ہوتا تھا. اگر پھر بھی بچہ نہیں سی مانتا تو پھر پیر چو جتی لا کے انہوں ہائی وولٹیج دی ڈوز بھی دے دیتی جائے اور بچہ فوراً مان جانتا سی بالکل ٹھیک ہے جی. لیکن آج کے والدین کی شکایتیں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں، اگر اسے پرنٹ کروایا جائے نا جی تو پوری ایک کتاب چھپ سکتی ہے. بالکل صحیح. اب مسئلہ صرف پڑھائی یا نافرمانی کا نہیں رہا بلکہ نئے رشتہ داروں کا ہو گیا ہوا ہے. اور یہ نئے رشتہ دار کون سے ہیں ملا؟ کون سے؟ موبائل فون، سوشل میڈیا، میمز، ریلز اور نہ جانے کون کون سے ڈیجیٹل مامے چاچے پھوپھیاں بن گئی ہوئی ہیں. ویسے تو ہر نسل اپنے سے پہلے والی نسل کو بے وقوف اور نکما سمجھتی ہے، لیکن اب والی نسل نے تو حد ہی مکا دی. پہلے تو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ اے ساڈی نسل تے آوارہ ہی ہو گئی ہے. آج کل تے بزرگ کہندے نے ساڈی نسل تے آن لائن ہو گئی اور انہاں بیچاریاں نوں انہاں دی لائن دی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی. پہلے گھر میں سب سے زیادہ عزت دادا جی کی ہوتی تھی. جی اب موبائل فون سب سے معزز شخصیت ہے. اگر آپ کسی نوجوان کو کہیں نا کہ بھائی جی یہ موبائل چھاڑ دیو، ادھر پھڑا دیو موبائل، فون پکڑاتے ہوئے بچہ اپنے چہرے سے وہ تاثرات دیتا ہے جو کوئی رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار کو خون کی بوتل دیتے ہوئے دیتا ہے. اب تو ایمان سے حال یہ ہو گیا ہوگا کہ بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں بچے کو کہ بیٹے یہ پانی تو پلا دو، بچہ موبائل پکڑ کے لگا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ 1 منٹ اور 1 منٹ 15-20 منٹ تک بھی ہو سکتا ہے. جنی دیر تک وہ گیم دے سارے سپاہی نہ مر جانا اٹھ کے پانی نہیں پیاندا. یعنی جتنی دیر تک موبائل کی بیٹری نہ لو ہو بچوں کی انرجی نہیں لو ہوتی. حد ہو گئی ہے ایمان سے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ موبائل کے ساتھ اتنی محبت. اچھا آج کل ایک نئی بیماری پیدا ہوئی ہے جسے فبنگ کہتے ہیں، یعنی سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو نظر انداز کر کے موبائل میں گم رہنا. پہلے مہمان آتا تھا نا جی بچے آگے بڑھ کے سلام کرتے تھے. اب تو مہمان آئے نا تو بچہ صرف گیم کھیلتے ہوئے یہ دیکھتا ہے کہ کرسیاں پوریاں نے کدھر مینوں تو نہیں اٹھنا پینا، یا ابا جی مینوں یہی نہ کہہ دیں کہ پتر اندروں کرسی لے کے آ. اگر سیٹیں پوری ہوتی ہیں تو بڑے نماک کے ساتھ موبائل میں غرق رہتا ہے. اور اگر مہمان زیادہ ہوں تو مدد کرنے کی بجائے اٹھ کے اپنے کمرے میں دوڑ جاتا ہے کہ لو جی تسی جانو تے تواڈے مہمان جان. بالکل. والدین بیچارے ڈھیٹ ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کی ذرا شرمیلی طبیعت ہے نا اس لیے مہمان دیکھ کے اندر دوڑ گیا، ابھی آ جائے گا ابھی آ جائے گا. جا ذرا دیکھو اس کی گیم ختم ہوئی ہے کہ نہیں. یار سب سے بڑی بات تہذیبی، بلکہ میں تو اسے بدتمیزی کہوں گا کہ کھانے کی میز پر یا کھانے کے وقت موبائل دیکھنے کا جو رواج زور پکڑ گیا ہوا ہے اور مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ موبائل چھینو تو پھر یہ کھانا چھوڑ دیتا ہے. بالکل سر. بلکہ خود اس کے آگے کھانا رکھ کے اسے کھلانے سے پہلے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں. یار کیا کر رہے ہو خدا کے واسطے، کیا کر رہے ہو؟ تھوڑا سا دلیری کے ساتھ بچوں کو ٹریک پہ رکھو. بالکل صحیح. آپ ان کی صحت کا، ان کی زندگی کا، ان کے فیوچر کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. خود اپنے ہاتھوں سے والدین بنے، تھوڑے سے سخت طبیعت کر کے بچے کو سختی کے ساتھ راہ راست پہ لائیں. بالکل صحیح. بھائی یہی وقت ہوتا ہے والدین کے لیے بچوں کو سمجھانے کا. اسی ٹائم آپ بچوں کو موبائل تھما کے ان کے ساتھ لاڈ کر رہے ہیں، ان کی تربیت کا گلا گھونٹ رہے ہیں. ایک وقت تھا جب کھانے کی میز پر پورا خاندان اکٹھا ہوتا تھا، باتیں ساتھ ساتھ ہوتی تھی، ایک دوسرے کو پوچھا جاتا تھا، اسکول کے حوالے سے صحت کے حوالے سے دیکھا جاتا تھا. اب ہر پلیٹ کے ساتھ ایک موبائل بھی رکھا ہوتا ہے اور اتنی خاموشی ہوتی ہے کھانا کھاتے ہوئے لگتا ہے کہ کوئی پرچہ دے رہے ہیں. بالکل سر. یا پھر ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں لوگ، صرف چمچوں کی آواز آتی ہے یا ویڈیو گیم کی. اور نہ کرو خدا کے واسطے، بندے بنو.
آپ کے بچے بجائے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے کے اور الحمدللہ کہہ کر اٹھنے کے موبائل پر لگے رہتے ہیں. یعنی آپ دوسری طرف دیکھیں کہ اس ٹیکنالوجی نے جدید بد تہذیبیاں ایجاد کر دی ہیں جنہیں دیکھ کر کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ انسان تو 21ویں صدی میں پہنچ گیا ہے مگر اخلاقیات کہیں بہت پیچھے چھوڑ آیا ہے. بالکل سر. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو ٹیکنالوجی سے دور کر دیں لیکن انہیں خود سے اپنے کلچر سے اپنے اقدار سے تو دور نہ کریں خدا کے واسطے. صحیح بات ہے. ان کی تربیت ایسے کریں کہ وہ والدین اور موبائل میں فرق سمجھیں. ہاں جی. ان کو جو اپنی اقدار تھی جو اپنی تہذیب تھی وہ تو سکھاتے رہے. ہاں جی. اچھا جب والدین کو غصہ چڑھتا ہے تو بس بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں اور پھر یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کافی ڈانٹا ہے میں نے. یار ڈانٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے, بچوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. باقاعدہ یہ کہا جاتا تھا جی کہ آپ نے کسی کی اولاد کو دیکھنا ہے تو ان کے والدین کو دیکھ لیں. جتنے مہذب یا جتنے تہذیب والے اخلاق والے والدین ہوں گے بچے بھی اسی طرح کے ہوں گے. صحیح بات ہے. یہ صرف اس لیے کہا جاتا تھا کہ بچوں میں اور والدین میں بڑا رابطہ ہوتا تھا, ایک دوسرے کو بڑا وقت دیتے تھے. اب تو والدین جو ہیں ان کی اور طبیعت ہے, بچوں کی طبیعت سوشل میڈیا کے مطابق بن رہی ہے. کیونکہ والدین کو تو وہ دیکھ ہی نہیں رہے, وہ تو سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اخلاقیات کی کس قدر دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, کس قدر گالی گلوچ ہو رہی ہوتی. صحیح بات ہے. یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, بڑے سمجھدار لوگ اپنے ویلاگز میں یا اپنی ویڈیوز شروع ہونے سے پہلے یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ایسی ہے کہ اگر آپ کے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو اٹھا دیں, یا آپ اپنے ہیڈ فون لگا لیں تاکہ کوئی اور آواز نہ سن سکے. او بھائی, جو ایک گھر کے اندر فیملی کے اندر بیٹھ کے سنانے والی یا سننے والی بات ہی نہیں ہے, وہ بکواس تم کیوں ریکارڈ کر کے ڈال رہے ہو سوشل میڈیا؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جب یہ تم الفاظ کہو گے کہ بچوں کو نہ دکھائیں یا بچوں کو اٹھا دیں تو بھائی بچے وہ ضرور دیکھیں گے. ہاں جی. وہ اس وقت والدین اٹھا دیں گے تو بچے جا کے اپنے فون پہ وہ دیکھیں گے. تم کیوں اس طرح کی بکواس کرنا چاہ رہے ہو؟ مت کرو. یہ احساس رکھو خدا کے واسطے کہ ہماری بیٹیوں کے, ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, ان کی سوشل میڈیا تک کا بڑی آسان اپروچ ہے, مگر کوئی یہ نہیں دیکھ رہا, صرف اپنے ویوز دیکھ رہے ہیں, اپنے سبسکرائبر دیکھ رہے ہیں, اپنی لائکنز دیکھی جا رہی ہیں. بالکل. نسل کوئی نہیں دیکھ رہا, قوم کو کوئی نہیں دیکھ رہا, تہذیب کو کوئی نہیں دیکھ رہا, اپنی ثقافت کو کوئی نہیں دیکھ رہا, جس کی دھجیاں اڑ گئی. بالکل. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.